اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ناظرین، اس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کافی گزارشات کر چکا ہوں، یعنی یتیم لڑکیوں سے ناانصافی کی جاتی تھی۔ اس سلسلہ میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ 4 تک عورتوں سے نکاح کا مسئلہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مردوں کی طبی خصوصیت کے بارے میں بھی اور عورتوں کی صنفی کمزوریوں کے بارے میں بھی آپ سے عرض کیا۔ 4 سے زیادہ بیویاں کیوں نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کی خدمت میں نے تفصیلات رکھی۔ تحدید ازواج یعنی ازواج کی حد کیا ہے، احادیث ان بارے میں کیا کہتی، یہ عرض کیا۔ اور ایک عورت اور 4 شوہر، یہ جو آج کل ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ مسئلہ اٹھاتے ہیں، اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کی۔ 4 شادیوں کے علاوہ 70 حوروں کا مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں سابقہ انبیاء کے ہاں بھی کثرت ازواج رہی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہندوؤں کے ہاں کثرت ازواج کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ لونڈی غلام کا مسئلہ کیا ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت، اس کے بارے میں تھوڑی سی بحث ہوگی۔ ناظرین، مغربی اقوام نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کے ہتھیار کو مؤثر طور پر استعمال کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اسلام کے متعلق مسائل کو بہانہ بنا کر اس کے خلاف پراپیگنڈا کی مہم کو تیز کر دیا، اور 2 سے 300 سال تک مسلسل پراپیگنڈا کرنے کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اسلام کے مسئلہ تعدد ازواج کو سب سے زیادہ اچھالا ہے، اور یہ پراپیگنڈا کیا ہے کہ مسلمان عیاش ہیں، شہوت پرست ہیں، ان کا اسلام 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ بات سیدھی سادی ہے، اسلام نے تعدد ازواج کو کوئی واجب یا فرض قرار نہیں دیا، بلکہ محض اجازت دی ہے، اور وہ بھی مشروط۔ یعنی اگر کوئی شخص جسمانی اور مالی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہے کہ وہ 1 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے اور پھر ان کے درمیان انصاف بھی کر سکتا ہے، تو اسے اجازت ہے، لازم نہیں۔ انگریز، جرمن، فرانسیسی اور دنیا بھر کے یہودیوں نے تعدد ازواج کے مسئلہ میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خاص طور پر تان کا نشانہ بنایا ہے، اور یہاں تک پراپیگنڈا کیا ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر نعوذ باللہ عیاش تھا۔ اس نے اپنے حرم میں بہت سی بیویاں رکھیں۔
حقیقت یہ ہے کہ تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں تعدد ازواج روا تھی، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود تحدید نکاح سے مستثنا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے ایک کے سوا کوئی بھی دوشیزہ نہیں تھی، ساری بیویاں معمر اور بیوہ تھیں۔ کسی کا ایک خامند فوت ہو چکا تھا اور کسی کے دو خامند۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا 25 سے 50 سالہ دور، جو شباب کا دور کہلاتا ہے، اپنے سے 15 سال بڑی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دیا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے میں زیادہ بیویاں کر کے نفسانی خواہش کی تکمیل مقصود تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد ازواج محض اسلام کی ترویج و ترقی کی خاطر تھا، اسلام کو گھر گھر پہنچانا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے رشتہ ازواج قائم کر کے تبلیغ اسلام کا اہم فریضہ انجام دیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی تعدد ازواج روا تھی۔ اب انبیاء کرام کی شریعتوں اور خود انبیاء کی اپنی ازواج کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں مردوں کو یک وقت ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی۔ اولاد نوح علیہ السلام میں لمک ایک ایسا شخص تھا جس کی بیویوں کا ذکر بائبل میں ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اور لمک دو عورتیں بیاہ لایا، ایک کا نام ادا اور دوسرے کا نام ذلہ تھا۔ یہ یہود کی کتاب پیدائش باب نمبر 4 آیت نمبر 19 میں یہ بات درج ہے۔ دوسری، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم آل ابراہیم علیہ السلام ہیں، بلکہ اپنے دونوں انہیں اپنا ہم مذہب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج کے نام تاریخ میں درج ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھیں، جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھیں، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور تیسری بیوی حضرت قطورہ علیہ السلام تھیں، جن کی اولاد میں سے آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تاریخ میں آپ کی ایک چوتھی بیوی کا نام بھی ملتا ہے، جن کا نام حجون بنت امین علیہ السلام ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دونوں ازواج یک وقت آپ علیہ السلام کے عقد میں رہی ہیں۔ یہ اس کی تصدیق یہود کی کتاب پیدائش بھی کرتی ہے، باب نمبر 14 آیت نمبر 2 میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی نسمہ سے ہوئی، جبکہ تاریخ میں ان کی متعدد بیویوں کا بھی ذکر ہے۔ تمام بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہود و نصارہ کو جاننا چاہیے کہ ان کے جد اعلیٰ نے تعدد ازواج پر واضح طور پر عمل کیا۔ بائبل کتاب پیدائش اور دیگر مقامات کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ننہال یعنی ماموں لابن کے ہاں رہ کر 20 برس تک بکریاں چرائیں، اور ان کی 2 بیٹیوں لیا اور راحیل سے شادی کی۔ نیز ان دونوں کی 2 لونڈیوں زلفا اور بلہا سے بھی صحبت اختیار کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ازدواجی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شریعت میں جمع بین الاختین یعنی ایک مرد کے ساتھ 2 سگی بہنوں سے شادی اور لونڈیوں سے صحبت بھی جائز تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام
کثرت ازواج کے بارے میں مشہور ہیں۔ امام علاء الدین الخازن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی 99 بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ کانا لداؤد 99 امرأ، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی 100 ازواج تھی۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سلیمان اطوفون اللیلۃ علی 90 امرأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک رات میں 90 عورتوں کے پاس جاؤں گا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی 90 بیویاں تھیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 700 شہزادیاں تھیں اور 300 ان کے حرم میں شامل تھیں۔ یہ بائبل کتاب السلاطین میں لکھا ہے۔ بعض مورخین نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 ازواج لکھی ہیں۔ ہو سکتا ہے 100 ازواج ہوں اور باقی لونڈیاں ہوں۔ ان کی 300 بیویوں میں سے ایک ملکہ بلقیس بھی تھی۔ ناظرین، بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یک وقت 2 بیویوں کا ذکر ہے۔ ایک حضرت صفورہ علیہ السلام تھی جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور ایک محقق عبد العلیم ماہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہندو آج کل صرف ایک بیوی کے قائل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تعدد ازواج کا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ اپنے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں واضح کیوں نہیں کرتے؟ ہندوؤں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعض سرکردہ راجے اور مذہبی رہنما اپنے حرم میں 2 یا اس سے زیادہ بیویوں کو شامل کیے رکھتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شری کرشن جی مہاراج کے عہد کے معروف راجہ کنز نے راجہ ہراسن کی 2 بہنوں سے شادی کی۔ اس شادی کی وجہ سے راجہ کنز کی حمایت میں ہراسن نے جنگ بھی کی تھی۔ اب آگے چلیے۔ شری رام چندر کے والد وسرتھ کی 3 بیویاں تھیں۔ رانی کوشلیا جو شری رام چندر کی والدہ تھیں، رانی سمترا شری لکشمن کی والدہ تھیں، رانی کیکئی شری بھرت جی کی والدہ تھیں۔ ناظرین، ہندوؤں میں شری کرشن کی بڑی عقیدت کی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں ہندو تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی 18 بیویاں تھیں اور بعض جگہ ان کی 1600 سے زائد بیویوں، جنہیں گوپیاں کہا جاتا تھا، کا بھی ذکر ہے۔ راجہ پانڈو کی بھی 2 بیویاں تھیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے، پھر ایک ہی کافی ہے، یعنی ان میں مساوات کا لحاظ رکھو، اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کر لو، یا پھر ان کنیزوں پر جو تمہاری ملک میں ہوں۔ اسلام میں لونڈی غلام کا مسئلہ بھی ہمیشہ سے غیر مسلم اقوام کی طعن و تشنیع کا ہدف رہا ہے، اور پراپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، حالانکہ بعثت اسلام سے قبل بھی لونڈی غلام پوری دنیا میں موجود تھے۔ یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے۔ ناظرین، اسلام میں غلامی کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں، اور کنیز یا لونڈی دراصل ہے کیا، اور پھر بہترین راستہ کیا ہے، اس بارے میں آئندہ نشست میں بات ہوگی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔